السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی بہت ہی بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی زبانی کچھ بچوں کو بتا سکوں اور بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس بات کو لے کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت کو کہیں نہ کہیں اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے میں خاص کر کے ان طالب علموں کے لیے لایا ہوں جو واقعی اردو زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں، اردو قواعد وغیرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کا یہ جو ویڈیو ہے یعنی کہ اردو گرامر، یعنی اردو گرامر بولے تو اردو قواعد سے ریلیٹڈ ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں فعل کے مکمل اقسام جو ہوتے ہیں یعنی فعل اور اس کی قسمیں ہیں ان ساری چیزوں کا بیان ایک ہی ویڈیو میں آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق کہ فعل کسے کہتے ہیں، یعنی فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ہم جانیں گے، ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں، تو فعل اردو میں کہتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں۔ بس فعل کا مطلب ہی ہوتا ہے کام۔ اب اس کو آپ ڈیفائن کریں کہ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی چیزیں یاد رکھیے گا کہ فعل ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا یعنی کہ ورڈ ہے جس کا میننگ کام ہوتا ہے، اور کام کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کام کا تعلق یعنی رشتہ کسی نہ کسی زمانے سے ضرور ہوتا ہے۔ اب فعل کہتے کس کو ہیں؟ تو کام کو کہتے ہیں۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں۔ اور فعل کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوتا ہے، تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ تو 3 ہوتے ہیں۔ یہاں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے، فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ تو زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، جس کو انگلش میں نہیں پاسٹ بولتے ہیں، اس کے بعد پریزنٹ بولتے ہیں اور فیوچر بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زمانے جو 3 ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 زمانے ہیں اور انگلش میں اسے پاسٹ بولتے ہیں۔ تو زمانے کی 3 قسمیں ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ اب اسی 3 زمانوں کے ساتھ فعل کا استعمال کیا گیا۔ کس کا استعمال کیا گیا؟ فعل کا، کیونکہ یہ 3 جو زمانہ ہے، فعل بغیر کسی زمانے کے ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ کیونکہ آپ جو بھی کام کرو گے یا تو زمانہ حال میں کرتے رہے ہوگے، نہیں، یا کر رہے ہوگے، یا کر چکے ہوگے، یا کرو گے۔ تو کام 3 اسٹیپ میں ہی کیا جاتا ہے، یا تو ہم کر چکے ہوتے ہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں، یا کریں گے ہوتے ہیں۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ تو زمانہ کے اعتبار سے فعل کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ تو 3 قسمیں ہوئی، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اب چلیے فعل ماضی کو جانتے ہیں کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ زمانہ ماضی، یعنی زمانے کی 3 قسمیں ہیں، زمانہ ماضی، حال، مستقبل۔ تو زمانہ ماضی سے ہم جوڑیں گے فعل کو، تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں اور فعل ماضی کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم زمانے ماضی کو پہلے سمجھیں گے، زمانہ ماضی کو گزر چکا ہو، زمانہ ماضی جو گزر چکا ہو۔ زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزر چکا ہو۔ کہ آج ہم زمانہ ماضی کو پہلے سمجھیں گے کہ زمانہ ماضی کیا ہے۔ تو زمانہ ماضی کیا ہے؟ کہ زمانہ ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہو، یاد رکھیے گا۔ اگلا کیا ہے؟ وہ سارے کام جو ہم گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہوں وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ دیکھیے آگے بات کہ وہ سارے کام جو ہم زمانہ ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں کر چکے ہوتے ہیں، وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے مثال کے طور پہ کیا ہے؟ کل احمد اسکول نہیں گیا تھا۔ نہیں جانے کا کام کیا کب؟
کل، گویا کہ وہ گزر چکا وہ زمانہ، تو یہ فعل ماضی میں شامل ہو گیا۔ اگلا مثال ہے کہ زارا نے آم کھایا، زارا نے آم کھایا، کھا نہیں رہی ہے بلکہ کھایا، گویا کہ وہ کھا چکی، یہ زمانہ ماضی میں ہو گیا۔ تیسری مثال ہے کہ ہم دعوت میں گئے تھے، ہم دعوت میں گئے تھے، تو گئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کام کر چکے ہیں، جا کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، زمانہ ماضی ہو گیا، یعنی وہ کام گزر چکا۔ چوتھے مثال میں ہے کہ شیر بھاگ گیا تھا، گویا کہ بھاگ گیا، بھاگ چکا۔ یہ ان چاروں مثالوں کو آپ غور سے دیکھیں۔ کل احمد اسکول نہیں گیا تھا، گزرے ہوئے زمانے میں۔ زارا نے آم کھایا، گزرے ہوئے زمانے میں۔ ہم دعوت میں گئے تھے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ شیر بھاگ گیا تھا، گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ ان مثالوں میں جتنے کام ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ کام یا تو آپ ختم کر چکے ہیں یا ہو چکے ہیں، ہے نہیں؟ اب یعنی گزشتہ کل احمد نہیں گیا تھا، جو کل گزرا ہے، گزشتہ بولے تو گزرا ہوا کل، احمد نہیں گیا تھا، کہاں نہیں گیا تھا، اسکول نہیں گیا تھا۔ زارا آم کھا چکی ہے، کھا نہیں رہی ہے بلکہ کھا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے جملے میں ہم دعوت میں جا کر آ چکے ہیں، دعوت میں جا کر کے آ چکے ہیں۔ اور چوتھے مثال میں یعنی مثال میں آخری مثال میں شیر بھاگ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ آپ نے پڑھا مثال کے اندر میں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز ہو چکا ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، تو وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکے ہوں فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ چلیے اب فعل ماضی تو آپ سمجھ گئے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں فعل حال کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ فعل حال کہتے ہیں کس کو۔ دیکھیے کہ وہ کام جو ہو رہا ہو فعل حال کہلاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو گویا کہ ابھی جو آپ پریزنٹ میں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ سبھی فعل حال میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام جو ہو رہا ہو وہ فعل حال کہلاتا ہے، جو کام ہو رہا ہو وہ کون سا کام کہلاتا ہے، فعل حال کہلاتا ہے۔ اب فعل حال اگلا مثال دیکھتے ہیں کہ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ فعل حال کی پوری بات کیا ہو گئی کہ وہ فعل یعنی وہ کام جو موجودہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے یا ہونا ظاہر کرے۔ اب وہ موجودہ زمانہ یعنی مطلب ابھی ہو رہا ہو، اب موجودہ زمانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ابھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں، اب مثال میں ہم اس کو سمجھتے ہیں مثال کے ذریعے، کہ جیسے کہ ابھی دیکھ پا رہے ہیں آپ، نمبر 1 مثال میں دیے ہوا ہے کہ احمد اسکول جا رہا ہے، احمد اسکول جا رہا ہے، گویا کہ ابھی وہ جا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جانے کا۔ دوسری مثال ہے کہ ہم دعوت میں جا رہے ہیں، دعوت میں اپن جا رہے ہیں، گویا کہ وہ کام ہمارا ہو رہا ہے، جانے کا ہو رہا ہے، ابھی یعنی پریزنٹ میں ہی ہو رہا ہے۔ تیسری مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر بھاگ رہا ہے، شیر بھاگ رہا ہے، زارا کام کر رہی ہے۔ تو اب ان باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ سبھی کیا ہے، فعل حال کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان مثالوں میں سارے کام ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہے ہیں۔ احمد روزانہ اسکول جاتا ہے، ہم ابھی دعوت میں جا رہے ہیں، شیر ابھی اسی وقت بھاگ رہا ہے، زارا کام کر رہی ہے، گویا کہ یہ سبھی کیا ہے، فعل حال کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فعل مستقبل، اور ایک چیز اور یاد رکھ لیجیے گا کہ فعل یعنی کہ فعل ماضی کی اصل پہچان کیا ہے کہ جس کے آخر میں تھا، تھے، تھی، یعنی یہ سب ہو تو آسانی کے ساتھ سمجھ لے کہ وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، اور جس کے اندر میں رہا ہے، رہی ہے، اس طریقے کا جملہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ ابھی وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ شارٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے فعل مستقبل کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، جو کام ہونے والا ہو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، کہ جو ابھی ہوا نہیں ہے یا جو ہو رہا ہے وہ نہیں، بلکہ جو ہونے والا ہو، ابھی کام ہوا نہیں بلکہ ہونے والا ہے،
تو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیوچر، یعنی وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ اب مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، نمبر 1 مثال میں دیا گیا ہے کہ احمد اسکول جائے گا۔ دیکھیے پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ احمد اسکول جا رہا ہے، تو گویا کہ فعل مستقبل ہے۔ احمد اسکول گیا تھا، یہ فعل ماضی ہے، اور احمد اسکول جائے گا، یہ فعل مستقبل ہے، یاد رکھیے گا۔ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، اس کو ایک دم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دوسری مثال میں کہہ رہے ہیں کہ زارا آم کھائے گی، زارا آم کھائے گی۔ تیسری مثال میں ہے کہ ہم دعوت میں جائیں گے، ہم دعوت میں جائیں گے۔ اور چوتھی مثال میں ہے کہ شیر بھاگ جائے گا، گویا کہ بھاگا نہیں بلکہ بھاگ جائے گا۔ تیسری مثال میں ہے دعوت میں جائیں گے نہیں، وہ دعوت میں گئے تھے نہیں بلکہ جائیں گے۔ زارا آم کھائے گی نہیں بلکہ زارا آم کھا چکی نہیں بلکہ کھائے گی، تو گویا کہ جو کام ابھی وہ کرے گی وہ سبھی فعل حال فعل مستقبل میں شامل ہوگا۔ تو فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس کام کا ہونا یا کرنا آنے والے زمانہ میں سمجھا جائے، اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اب ان مثالوں میں، اب دیکھیے غور کرنے کی باتیں ہیں کہ ان مثالوں میں احمد اسکول مستقبل میں جائے گا، ابھی گیا نہیں اب جائے گا۔ اسی طرح زارا آم کھائے گی، ابھی اس نے کھایا نہیں ہے، زارا آم کھائے گی، کھایا نہیں ہے۔ ہم دعوت میں جانے کا سوچ رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں۔ شیر بھاگ جائے گا، یعنی ابھی بھاگا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ کیا ہو گئی؟ فعل مستقبل کی مثالیں ہو گئی۔ اب کچھ ورک میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ ویڈیو کو روک کر اس ورک کو ضرور کیا کریں، اس کام کو ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اب مندرجہ ذیل مثالوں میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل الگ کرنا ہے آپ کو۔ احمد نے کام مکمل کر لیا۔ اب یہ جملہ جو ہے نمبر 1 جو مثال آپ کے سامنے ہے وہ فعل ماضی ہے کہ فعل حال ہے، آپ کومنٹ میں بتائیں۔ دوسرا ہے کہ میں کل لاہور جاؤں گا یا میں کل دہلی جاؤں گا، یہ کون سی مثال ہے؟ کس فعل کی مثال ہے؟ تیسری مثال ہے کہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ کون سی یعنی مثال ہے؟ کس فعل کی مثال ہے؟ اسی طرح چوتھے جملے میں ہے کہ مجھے کل بخار تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح پانچویں مثال میں ہے کہ ہم اتوار کو چڑیا گھر جائیں گے۔ اس طریقے کے 5 مثال آپ کو دیے گئے ہیں، آپ اس کو بغور دیکھیں، اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں اور کامنٹ میں اس یعنی کہ جو کوشچن میں نے کیا ہے اس کا آنسر آپ لکھ کر کے بھیجیں۔ چلیے اب ہم فعل تو ہم نے دیکھ لیا کہ فعل کام کو کہتے ہیں، ہے نہیں؟ اور فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اب اپن کس چیز کو دیکھیں گے کہ فعل ہم جب دیکھ لیے تو اب فاعل کو جانیں گے، فعل، فاعل اور مفعول، یہ ان تینوں چیز کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو، یعنی کہ کام کیا جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل جو کام کرنے والا ہو، اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اب مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اب انہیں مثالوں میں سمجھیں، کیسے سمجھیں گے؟ جیسے زارا نے کپڑے خریدے، زارا نے کیا کیا؟ کپڑے خریدا۔ گویا کہ یہاں پر زارا کیا کر رہی ہے؟ کپڑے خریدنے کا کام کر رہی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ زارا فاعل ہو گئی، کپڑا جس پر کام ہو رہا ہے، خریدنے کا کام کیا کس پر ہو رہا ہے؟ کپڑے پہ، تو کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ مفعول۔ اور کام کیا جا رہا ہے؟ تو خریدا جا رہا ہے، تو خریدنا کیا ہو جائے گا؟ یعنی فعل۔ تو ان مثالوں میں زارا فاعل ہو جائے گا، کپڑے مفعول اور خریدے فعل ہو جائے گا۔ دیکھیے بہت شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ
سمجھتے جائیں۔ اگلی مثال ہے مریم بازار جا رہی ہے۔ اس میں مریم فاعل ہے، بازار مفعول اور جا رہی ہے فعل، کیونکہ جانے کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ بازار۔ ٹھیک ہے، چلیے تیسری مثال میں ہے کہ کل امی نے مزیدار بریانی بنائی۔ امی کیا کی؟ بنائی۔ تو امی نے گویا کہ کام کیا، تو امی فاعل ہو گئی، بریانی مفعول ہو گئی اور بنائی فعل ہو گئی۔ اس طریقے سے ہم نے کیا کیا؟ اس کی قسموں کو ہم نے جان لیا۔ اب یعنی کہ فعل فاعل سمجھے، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ فاعل وہ جو کام کر رہا ہو اور جس چیز پر کام کیا جائے مفعول کہلاتا ہے۔ زارا نے کیا کام کیا؟ خریدے، کیا چیز خریدی؟ کپڑے، یعنی جو کام کر رہا ہے زارا کیا خریدا؟ کپڑے، اور کام کیا ہوا؟ خریدے۔ یعنی ہر جملے میں پہلے فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل آئے گا۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی جملے ہوں گے اس میں سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا اور آخر میں فعل آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی فعل فاعل کی تعریف آپ سمجھ گئے ہوں گے، فعل کسے کہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور کچھ ہم لوگ ورک کرتے ہیں مندرجہ جملوں میں سے فعل فاعل اور مفعول کو الگ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کو الگ کرنا ہے۔ جیسے کہ نمبر 1 میں ہے سعدیہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ سعدیہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ امی نے بریانی بنائی۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ ابو دفتر کا کام کر رہے ہیں۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ ان سارے جملوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور فعل فاعل مفعول کو الگ الگ کریں، اور اگر زیادہ ہو سکے تو آپ کومنٹ میں بھی لکھیں کہ اس جملے میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تاکہ اس سے مجھے موٹیویٹ ملے گا، مجھے اچھا لگے گا، اور آپ کا ایک کومنٹ ہمیں اور زیادہ متاثر کرے گا، دلچسپی بڑھائے گا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک بنا کر شیئر کرنے کی کوشش کر سکوں۔ چلیے اب فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ اب بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کل کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے، یعنی اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ سبھی بچے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، تاکہ آپ سبھی آج ایک ہی ویڈیو میں فعل اور فاعل کی تمام قسموں کو آپ سمجھ سکیں۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اب فعل میں تھوڑا میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اب فعل مضارع کسے کہتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ چلیے فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل ماضی تو آپ نے پڑھ ہی لیا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوئے ہوں، جیسے وہ آیا، میں گیا، اس نے کھایا۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ اب فعل ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تو فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، اور فعل ماضی استمراری، یعنی فعل ماضی استمراری۔ 5واں ہے ماضی شکیہ، اور 6واں ہے ماضی شرطیہ، 7واں ہے ماضی تمنائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان سبھی جیسے کہ ماضی شرطیہ اور تمنائی ہے نا، ایک ہی میں زیادہ تر شامل کیا جاتا ہے نا۔ تو اب اس کے اندر میں دیکھیے ماضی فعل ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطیہ، اور ماضی تمنائی۔ ٹھیک نہیں، اور ماضی تمنائی۔ اب ان سارے قسموں کو الگ الگ ہم دیکھیں گے۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جس میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کام
فعل قریب یا دور کے زمانے میں ہوا ہو. دیکھیے بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں کہ ماضی مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کام کے ہونے کا تو پتہ چلتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنے دنوں پہلے ہوا ہے، قریب میں ہوا ہے یا بعید میں یا دور میں ہوا ہے نہیں. اور مصدر کی علامت، جیسے اس کو بنانے کا یہ قاعدہ ہے، نا کو ہٹا کر الف لگا دینے سے ماضی مطلق بنتا ہے. نا کو ہٹا دینے، ہاں نا کو ہٹا کر الف لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتا ہے. ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کھانا سے کھایا، لکھنا سے لکھا، پڑھنا سے پڑھا. تو اب کھانا سے کھایا، ٹھیک نہیں، لکھنا سے لکھا اور پڑھنا سے پڑھا. تو گویا کہ پڑھنا کیا ہے؟ کام ہے. پڑھنا کام ہے، لیکن نا کو ہٹا دیا اور الف لگا دیا، یعنی نون الف ہے نا، تو نون الف میں الف رہنے دیں گے، نا کو ہٹا دیں گے تو پڑھنا سے پڑھا ہو جائے گا. تو گویا کہ پڑھا، کسی نے تو پڑھا ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماضی مطلق ہوا، کام ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کتنے دن پہلے ہوا ہے، قریب میں ہوا ہے یا دور میں ہوا ہے. اور یہ مصدر کی ہی علامت ہے. اس کو بنانے کا یہی قاعدہ ہے کہ نا کو ہٹا کر الف لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتا ہے. اب آپ سے اگر کوشچن کر دیا جائے کہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے، تو نا کو ہٹا کر الف لگا دینے سے کیا بن جاتا ہے؟ ماضی مطلق بن جاتا ہے. اب چلیے ماضی قریب کو ہم دیکھتے ہیں. ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں ماضی قریب، فعل ماضی قریب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے فعل، کام یعنی کام ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام قریب کے زمانے میں ہوا ہے. بہت ایسے کام ہم لوگ کرتے ہیں جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام زیادہ دور نہ ہوا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے اس کام کو ہوتے ہوئے، قریب میں ہوا ہے. جیسے وہ آیا، وہ چلا گیا، احمد بیٹھا ہے، اس نے کھایا، لکھا ہے، اس نے لکھا ہے. اب آپ خود سوچئے، اس نے لکھا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا قریب میں ہوا ہے. وہ آیا ہے، تو اب یاد رکھیے گا کہ ماضی قریب بنانے کا جو بھی سسٹم ہے، ماضی قریب کہہ رہے بہت سے فعل کام ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام قریب کے زمانے میں ہوا. جیسے وہ آیا، وہ چلا گیا، احمد بیٹھا ہے، اس نے لکھا ہے. اب فعل ماضی شکیہ، دیکھیے شکیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے نہیں. اور ایک سیکنڈ، ایک چیز اور یہاں پر نوٹ کرنے کی باتیں ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ٹھیک ہے نہیں، دیکھیے ماضی مطلق کے آخر میں کیا ہے بڑھا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جیسے کہ لکھنا سے لکھا ہے نا، تو اب یہاں پر وہ لکھا، مان لیجئے وہ لکھا، وہ لکھا، بس اتنا میں کہہ رہا ہوں. لیکن اب یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لکھا تو کتنے دیر پہلے لکھا ہے نہیں. تو یہاں پر یہ تو ماضی مطلق ہو جائے گا نا، لیکن اس میں ہے جو مل گیا تو یہ ماضی قریب ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، اس چیز کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ماضی مطلق کے اخیر میں ہے بڑھا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے کہ وہ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب، ماضی شکیہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہی ہو رہا ہے. شکیہ کا مطلب ہوتا ہے شک، جس کے اندر میں کوئی احتمال ہو، شک ہو. کہہ رہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں شک پایا جاتا ہے، یعنی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے. اس کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں. چلیے، ماضی شکیہ کا دوسرا نام ماضی احتمالی بھی ہے. کہہ رہے ہیں وہ آیا ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا، وہ چلا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ آیا ہوگا، اگر آپ سے مان لیجیے کسی نے سوال کیا کیا آپ کے ابو آ گئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میرے ابو آ گئے ہوں گے. اب یہاں پر شک ہے، آ بھی گئے ہوں گے، نہیں بھی آئے ہوں گے. وہ بیٹھا ہوگا، یہاں پہ بھی شک ہے، یا تو وہ بیٹھا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، کھڑا بھی ہو سکتا ہے نہیں. کہہ رہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں
مشکوک ہے یعنی شک ہے، ٹھیک ہے نہیں، شک کی جمع کیا ہے؟ مشکوک۔ کہہ رہے بنانے کا قاعدہ ماضی مطلق کے بعد ہوگا یا ہوں گے لگاتے ہیں۔ ماضی مطلق کے بعد دیکھیے بنانے کا قاعدہ بھی جو میں نے بتایا کہ ماضی مطلق کے بعد ہوگا یا ہوں گے لگاتے رہیں، آپ کا ماضی قریب بن جائے گا۔ چلیے ماضی شکیہ بن جائے گا ماضی مطلق کے آخر میں، نہیں ہوگا یا ہوں گے لگا دینے سے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں، فعل ماضی شرطیہ۔ کہہ رہے ایک سیکنڈ کیا ہو رہا ہے، ہاں ایسے بہت سے فعل ماضی ہیں جن میں شرط کا ہونا بھی پایا جاتا ہے، شرط، ٹھیک ہے نہیں، کہ بہت ایسے فعل ہوتے ہیں، بہت ایسا کام ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر میں شرط بھی پایا جاتا ہے۔ مثال، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ دیکھیے محنت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے کہ نہیں ہے؟ کامیاب ہونا بھی یہ فعل ہے۔ تو کہہ رہے اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، گویا کہ کامیاب اگر نہیں ہوا ہے، اس میں شرط کیا تھی؟ کامیابی کے لیے محنت کرنا، یعنی وہ فعل ماضی جس میں شرط پائی جائے وہ فعل ماضی شرطیہ کہلاتی ہے۔ چلیے اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر یعنی جانا سے ماضی شرطی جاتا، ماضی مطلق گیا، ماضی مطلق گیا۔ یاد رکھیے گا کہ ماضی بنانے کا طریقہ، ماضی شرطیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر جانا سے ماضی شرطی جاتا اور ماضی مطلق گیا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نہیں۔ چلیے ماضی شرطی گیا ہوتا، گیا ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیے مصدر جانا سے کیا کیا ہوا؟ مصدر ہے، جانا کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی کلمہ نکل سکتے۔ جانا، جانا سے کیا ہوتا؟ جاتا، یہ ماضی شرطی، اور ماضی مطلق گیا، اور ماضی شرطیہ گیا ہوتا، ٹھیک ہے نہیں۔ چلیے تو جاتا بھی اور گیا ہوتا بھی، یہ دونوں ماضی شرطی کی مثال ہے۔ اگلا اس کو کے اندر میں پائی جائے وہی ماضی شرطیہ ہوتا ہے۔ اب ماضی بعید کو ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس میں فعل دور کے زمانہ یعنی زمانہ بعید میں ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بعید کا مطلب یہ ہوتا ہے دور، مثلا وہ آیا تھا، اس نے لکھا تھا، وہ گیا تھا، وغیرہ۔ چلیے اگلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب آیا تھا، لکھا تھا، گیا تھا، ایسے افعال ہیں، فعل کی جمع افعال، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ بعید یعنی دور کے زمانے میں گزر چکا ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے۔ مثال ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دیں، کیا ہو جائے گا؟ ماضی بعید بن جائے گا۔ چلیے فعل ماضی استمراری، فعل ماضی استمراری کہہ رہے وہ فعل ہے جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا بار بار ہونا پایا جائے۔ استمراری کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو جو گزرے ہوئے زمانے میں کچھ دنوں تک جو چلا ہو اسے ماضی استمراری کہتے ہیں۔ جیسے وہ آتا تھا، وہ آتا تھا گویا کہ ہمیشہ آتا تھا۔ اسلم لکھتا تھا، گویا کہ ایک دن نہیں لکھا تھا بلکہ لکھتا تھا، کتنے ہمیشہ لکھتا تھا۔ مریم جاتی تھی، ہمیشہ جاتی تھی، وغیرہ۔ یہ سبھی مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے، یہ سبھی ماضی استمراری کی مثالیں ہیں۔ چلیے اب ماضی تمنائی شرطیہ، تو شرطیہ میں کیا تھا کہ وہ اگر محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، یہ شرط تھی اس کی محنت، لیکن یہاں تمنا ہے، آرزو ہے، کیا ہے کہ ایسا فعل جس میں آرزو یا تمنا پائی جائے، آرزو یا تمنا پائی جائے۔ اب مثال کاش میں تھوڑا اور انتظار کر لیتا تو مجھے مل جاتا، تو وہ مجھے مل جاتا، تو یہاں پر تمنا ہو گئی۔ ماضی تمنائی کے ساتھ کاش لگاتے ہیں لیکن کاش ہونا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کاش ہونا لازمی نہیں ہے۔ آپ کاش نہیں بھی لگائیں گے، اگر ڈائریکٹ کہیں گے میں تھوڑا اور انتظار کر لیتا تو وہ مجھے مل جاتا، اس کے اندر میں بھی تمنا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب فعل حال تو آپ جان ہی رہے ہیں، فعل حال کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ فعل جس سے یہ ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانہ میں
ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی فعل ماضی کی ان ساری قسموں کا ہم نے ذکر کر لیا۔ اب فعل حال کو دیکھ لیا کہ امی پکا رہی ہے، وہ پڑھتا ہے، تارے چمک رہے ہیں وغیرہ، یہ سبھی فعل حال کی مثالیں ہیں۔ چلیے اب فعل حال بنانے کا قاعدہ کیا کہ مصدر کی علامت نہ دور کرنے کے بعد تا ہے یا رہا ہے، جیسے یا ہے پڑھنا سے پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر دینے سے کیا ہو جاتا ہے، یعنی فعل حال ہو جاتا ہے۔ اب فعل مستقبل کہہ رہے ہیں کہ فعل مستقبل بہت سے ایسے کام ہیں جو آئندہ زمانہ میں ہونے والے ہوتے ہیں، یا وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، وہ سبھی کیا ہو جاتے ہیں، فعل مستقبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جیسے جائے گا، پڑھے گا، کھائے گا، آئے گا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب ایسے افعال ہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کام آئندہ آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے، ٹھیک۔ اب فعل مضارع کہہ رہے فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے، ٹھیک ہے، حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے افعال ہوتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کام موجودہ زمانہ میں ہوگا یا آئندہ زمانہ میں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ سبھی فعل حال کہلاتا ہے، یعنی ایسا فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کو بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ دور کرنے کے بعد اے پلس نہیں حمزہ یا پلس یعنی یا لگا دیتے ہیں، جیسے کھانا سے کھائے گا، کھائے گا، پڑھنا سے پڑھے گا، بیٹھنا سے بیٹھے گا۔ اب یہاں پر حال اور مستقبل دونوں پایا جا رہا ہے، کیسے؟ تو جیسے کھانا سے کھائے گا، ٹھیک ہے، تو کھائے گا گویا کہ ابھی، ٹھیک ہے، نہیں جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے، تو گویا ابھی کھا نہیں رہا ہے، بٹ یہاں پر یعنی ایک دم بالکل ہی عنقریب ہے، جیسے ہی کھائے گا تو اس کے اندر میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، مستقبل بھی اور حال بھی، ٹھیک ہے۔ بیٹھنا سے بیٹھے گا، ہے نا، یعنی بیٹھنے والا ہے، گویا کہ اس جگہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ فعل امر پہلے فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا حکم پایا جائے، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، جس میں حکم دیا جائے، زیادہ تر بڑے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں، یاد رکھیے گا، جیسے استاد طالب علموں کو حکم دیتے ہیں یا ماں باپ اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں وغیرہ۔ مثال وقت پر کام کرو، تو اس کے اندر میں کیا پایا جا رہا ہے، حکم پایا جا رہا ہے، گویا کہ یہ فعل امر ہے۔ اگلی مثال ہے بڑوں کا کہا مانو، یہ کیا ہے، فعل امر ہے۔ اگلی مثال ہے تم میری بات سنو، یہ کیا ہو جائے گا، فعل امر ہو جائے گا۔ اب ان مثالوں میں کرو، مانو، سنو حکم کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، گویا کہ فعل امر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے فعل نہیں کہہ رہے فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کام کرنے سے منع کیا گیا، دیکھیں نہیں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے تو فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو، فعل نہیں کہلاتا ہے۔ مثال میں پھول مت توڑو، جھوٹ نہ بولو، اس میں مت اور نہ فعل نہیں ہے نا، فعل امر سے پہلے مت اور نہ لگا دینے سے کیا ہو جاتا ہے، فعل نہیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑوں کا ادب کرو، اب بڑوں کا ادب مت کرو، اب بتاؤ یہ مت لگانے سے کیا ہو گیا، یہ فعل نہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، فعل امر سے پہلے پھول توڑو، یہ حکم ہو گیا، فعل امر ہو گیا، اور فعل امر سے پہلے توڑو فعل ہے، اس سے پہلے کیا لگا دیجئے، مت لگا دیجئے یا نہ لگا دیجئے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ یہ مت سمجھے گا فعل امر سے پہلے کیسے لگائیں، کیا وہ جو جملہ لکھا ہوا اس سے پہلے ہی لگا لیں، مت پھول توڑو، یہ بھی ہو جائے گا، یا پھول مت توڑو یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب مشق، اب ہم سبھی کیا کریں گے، مشق کریں گے، ہے نہیں۔
کہ اس عبارت میں فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں الگ کرنا ہے۔ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ماں باپ خوشی مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ اچھے انسان بنیں، ان کو دین اور دنیا میں کامیابی ملے اور وہ والدین کے ہر ارمان کو پورا کریں۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر ترقی کرے گا، ماں باپ کا نام روشن کرے گا۔ استاد اور والدین بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جو سارے یہاں پر جو آپ کے سامنے عبارت دی گئی ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، اور اس میں فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں الگ کرنا ہے۔ فعل مصارع لکھا ہوا ہے، اس کو نقطہ سمجھیے یہاں پر، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ چلیے، تو آئیے، اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی میرے اس کلاس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اس کلاس کا خوب نہیں مزہ لیے ہوں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، تاکہ مجھے اور زیادہ ویڈیو بنانے کی دلچسپی پیدا ہو اور میں آپ تک زیادہ سے زیادہ کلاس لا سکوں۔ خدا حافظ۔